غزوہ بدر کے دوران کیا دعا فرمائی تھی اللہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے اندر اللہ سے جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں، آج بھی وہاں پر ایک مسجد قائم ہے، مسجد عریش جس کو کہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ جس انداز میں دعا فرما رہے ہیں آج تک اس انداز میں نہیں دیکھا گیا۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ یا باری تعالیٰ، آج اگر انہیں شکست ہو گئی تو قیامت تک تیری بارگاہ میں سجدہ کون کرے گا؟ اے اللہ، آج اگر یہ ہار گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس انداز میں دعا، اور کیا کہنا حضور علیہ الصلوۃ کی دعا کہ دعا کرتے ہی قبولیت کا کیا عالم ہے۔ بدر کے میدان میں تشریف لا رہے ہیں اور نشان لگا کے بتا رہے ہیں یہاں فلاں مرے گا اور یہاں فلاں مرے گا۔ اور جب بدر کا معرکہ ہوا تو صحابہ کرام دوڑے، وہ کہتے ہیں جہاں حضور علیہ الصلوۃ نے نشان لگایا تھا کوئی بھی شخص کافر اس سے باہر نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ کی دعا کی قبولیت کا یہ عالم، اور بلا شک و شبہ وہاں پر ظاہری اسباب دیکھے جائیں تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ 313 کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں، 313 مجاہدین ہیں، اور تلواریں ٹوٹل 8 ہیں، اور زرہیں 6 ہیں، اور گھوڑے صرف 2 ہیں، اونٹ صرف 70 ہیں۔ لیکن کس انداز کے ساتھ وہ جا رہے ہیں مقتل میں، کیا کہنے بقول حضرت اقبال کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ وہاں اصل میں ان کی جو قوت تھی، جو ان کا ایمان تھا، حضور علیہ السلام کی محبت کی جو بات تھی، وہ جذبہ انہیں اور وہ شوق شہادت ان کی فتح کا سبب بنا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈھال نہیں ہے، ان کے پاس شیلڈز نہیں ہیں کہ اپنا بچاؤ کر سکیں، لیکن ہر شخص بذات خود ڈھال بننے کو تیار ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی تیر نہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی حملہ نہ ہو، وہ در حقیقت ایمان اور کفر کا جو پہلا معرکہ تھا۔ اور اس کا وجہ یہی تھی کہ اب مسلمانوں نے جتنی صعوبتیں برداشت کر لیں، اب معاشرے کو اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے ہاں فتح کا جو معیار ہے وہ ظاہری اسباب نہیں ہوتے، وہ ایمان کی مضبوطی اور پختگی ہوتی ہے۔ جو جس نظریے سے اللہ رب العزت کے بارے میں ایمان رکھتا ہے، نظریہ رکھتا ہے، اللہ اسے اسی طرح سے فتح عطا فرماتا ہے۔ اور یہی بات کہی نا علامہ اقبال نے کہ فضائے بدر پیدا کر، کہ اتر سکتے ہیں آج بھی تیری نصرت کو قطار اندر قطار اب بھی، یعنی کہ فرشتے آج بھی آسمان سے گردوں سے ہماری مدد کے لیے اتر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ہم نے وہ ماحول پیدا کرنا ہے جو بدر والا ہے۔ وہ ماحول کیا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں، ظاہری اسباب بھی جو ہیں انہیں بروئے کار۔ انسان یہ نہ سوچے کہ سبب تھوڑا ہے، جو ہے اسے لائے، استعمال کرے، اس میں برکت اللہ رب العزت نے ڈالنی ہے۔ اور ہم نے حضور علیہ السلام سے جب اپنی محبت کا رشتہ قائم کرنا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ شیطان جو 1000 کے لشکر کے سامنے اپنا لشکر لے کے آیا، اور شیطان نے آ کر یہ کہا کہ آج اے کافرو تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں کا وہ جذبہ دیکھا، اور اس جذبے کو سلام کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں نشانی والے فرشتے آ رہے ہیں، لگاتار آ رہے ہیں، تو شیطان نے کیا کہا؟ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ وہ الٹے پاؤں بھاگتا ہے اور وہ دوڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ غلامان محمد جب جس جذبے سے نکلے ہیں تو اس جذبے کے آگے کوئی چٹان بھی ہو تو وہ ان کے حوصلوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ کیا بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو علم و حدیث میں اتنا بلند مقام کیوں حاصل ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کی ان چند خوش نصیب ترین خواتین میں سے ایک ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی عزت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور جیسا منفرد تقرب اور سرکار دو عالم کی انسیت ان کو میسر آئی، اس کی مثال بھی بہت خال خال ملتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ منفرد اعجاز ہے جو آپ نے علم اور حدیث کے اندر، بالخصوص آپ کا جو تخصص ہے اس کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، تو ہمیں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ
آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو پیدائشی مسلمان ہیں، یعنی جن کی پیدائش سے پہلے ان کے والد جناب ابوبکر صدیق اور ان کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مشرف با اسلام ہو چکے تھے، اور گویا اور اس گھرانے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی نسبت سے سرکار دو عالم کی جو پہلے دن سے ایک قربت اور ایک دوستی اور محبت تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی یہ اعجاز اور یہ برکت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے اندر وہ جو اعلیٰ انسانی اوصاف ہو سکتے ہیں علم دوستی کے حوالے سے، ایک جسے آج کی زبان میں ہم کامن سینس کہتے ہیں اس کے حوالے سے، نظافت اور لطافت کے حوالے سے، اور چیزوں کا صحیح تجزیہ کر کے اس سے مسائل کی تخریج کرنے کا جو ایک ذوق ہے، وہ جو